بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ تصویر دیکھیں، یہ وہ تصویر ہے جب پاکستان کے اندر پہلا F-16 لینڈ ہوا تھا۔ اب میں اس تصویر کی سگنیفیکنس جو ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ سارے وہ F-16 ہیں جو پاکستان ایئر فورس نے سب سے پہلے پرچیز کیے تھے۔ پاکستان نے انیشلی تقریباً 40 کے قریب F-16 جہاز پرچیز کیے تھے اور بہت عرصہ پاکستان کے پاس F-16 کی تعداد صرف 40 ہی رہی تھی۔ ساری کہانی میں آپ کو F-16 کی ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے پاکستان ایئر فورس کے F-16 کی کہانی دیکھنی ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ پاکستان کے F-16 کی کہانی آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہ پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے۔ اینی وے، پاکستان کو انیشلی جو F-16 ڈیلیور کیے گئے تھے وہ بلاک 15 کے F-16 تھے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ایک بلاک 1 کے F-16 آئے، پھر بلاک 5 کے آئے، پھر بلاک 10 کے F-16 آئے اور پھر الٹیمیٹلی بلاک 15 کے F-16 آئے۔ بلاک 15 کے F-16 جو پاکستان کو ڈیلیور کیے گئے تھے ان کے اندر AN/APG 66 ریڈارز جو ہیں وہ انسٹال کیے گئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاک 15 کے F-16 جو پاکستان نے ریسیو کیے تھے وہ اس وقت کے لحاظ سے کافی زیادہ بہتر تھے، لیکن جس طرح وقت آگے بڑھتا گیا، ٹائم پاس ہوتا گیا، انڈیا نے کچھ میراج 2000 طیارے پرچیز کیے، MiG-29 جہاز پرچیز کیے، پاکستان ایئر فورس کا جو ٹیکنالوجیکل ایج تھا وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ویڈیو تو یہ ارجنٹینا کے F-16 کے بارے میں ہے، اس کا ایک ریلیشن جو ہے وہ آپ کو پتا چلے گا آگے چل کے۔ ایک وقت تھا خاص طور پہ کارگل جنگ کے اندر جب انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، اس وقت انڈین ایئر فورس کے پاس MiG-29 جہاز تھے جن کے اندر BBR کیپیبلٹیز تھیں، جبکہ پاکستان ایئر فورس کے جو F-16 تھے ان کے اندر BBR کیپیبلٹیز نہیں تھی۔ یہ جو AN/APG 66 ریڈار تھا یہ زیادہ سے زیادہ ایک AIM-7 اسپیرو میزائل فائر کر سکتا تھا، جو کہ ایک سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل ہے، جبکہ اس وقت نئے اور جدید ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل جیسے کہ AMRAAM اور جیسے کہ رشیا کے R-77 میزائل جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے تھے، لیکن پاکستان کے پاس وہ میزائلز نہیں تھے۔ اس وجہ سے انڈین ایئر فورس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک ٹیکنالوجیکل ایج جو ہے وہ تھا، اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کو اس طرح کی ٹریننگ دی گئی تھی کہ آپ نے انڈین ایئر فورس کے اس ٹیکنالوجیکل ایج کو کس طرح سے جو ہے وہ نیوٹرلائز کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہر ایئر فورس جو ہے وہ اپنے ایڈورسری کے حوالے سے اپنے پائلٹس کو اور اپنے کرو کو ٹریننگ دیتی ہے۔ ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بلاک 15 کے F-16 جو تھے ان میں کافی زیادہ کمیاں تھیں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 90s کی۔ پھر 2000 کے اندر پاکستان نے اپنے ان F-16 کو اپ گریڈ کروایا، یہ اپ گریڈ ترکی کے اندر ہوا۔ اس اپ گریڈ کو مڈ لائف اپ گریڈ کا نام دیا جاتا ہے، MLU F-16 یہ بن گئے، اور آج ان F-16 کے اندر BBR کیپیبلٹیز بھی ہیں۔ ان کے اندر نئے AN/APG 68 ریڈارز انسٹال کیے گئے، اور یہ ریڈار جو ہیں یہ ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل جیسا کہ AMRAAM ہے اس کو فائر کر سکتے ہیں، اور آپ نے رزلٹ بعد میں دیکھ ہی لیا۔ اب آتے ہیں آج کی خبر کی طرف۔ آج کی خبر یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یعنی کہ امریکہ نے اپنی کانگریس کو یہ انفارم کیا ہے کہ وہ ارجنٹینا کو 38 F-16 جہاز دینے جا رہے ہیں۔ یہ انٹیمیشن امریکن گورنمنٹ نے کانگریس کو جولائی کے مہینے میں کیا تھا۔ اب بیسیکلی یہاں پہ ہوا پتا کیا؟ اب بیسیکلی یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے آپ کو دو خبریں جو ہیں وہ ملیں گی، ایک F-16 کے حوالے سے جو یہ F-16 ارجنٹینا کو دینے جا رہے ہیں، اور دوسرا JF-17 تھنڈر کے حوالے سے۔ پہلے تو ہم F-16 کے اوپر ہی رہتے ہیں۔ اب یہ جو پروپوز پیکیج ہے جس کے اندر 38 F-16 جہاز دیے جائیں گے، یہ جہاز جو ڈنمارک کی ایئر فورس نے ریٹائر کر دیے ہوئے ہیں یہ ارجنٹینا کے حوالے کیے جائیں گے۔ ان 38 F-16 کے ساتھ ساتھ 4 P-3 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ بھی ارجنٹینا کی نیوی کے حوالے کیے جائیں گے۔ یہ P-3 اورین میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ناروے سے لے کے ارجنٹینا کو دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ امریکہ نے گیم پتا کیا بیسیکلی کی ہے؟ دیکھیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ ارجنٹینا چائنا سے یہ JF-17 تھنڈر جہاز پرچیز کرنے جا رہا تھا۔ ارجنٹینا کے بہت بڑے بڑے آفیشلز نے پاکستان اور چائنا کا دورہ کیا۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کیوں دورہ کیا؟ بیسیکلی ڈیل جو تھی وہ تو چائنا اور ارجنٹینا کے درمیان میں ہونی تھی۔ ارجنٹینین ایئر فورس کے جو ہائی آفیشلز تھے وہ پاکستان کا دورہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ JF-17 تھنڈر کی ساری پروڈکشن پاکستان میں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پہ پروڈکشن پلانٹس دیکھنے آتے ہوں گے، اور اپنی جو انہوں نے بریفنگ لینی ہوتی ہے وہ اس حوالے سے یہاں پہ پاکستان آتے تھے۔ لیکن بیسک ڈیل جو تھی وہ ارجنٹینا اور چائنا کے درمیان ہو رہی تھی۔ ڈیل ہو جاتی تو پاکستان کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ بہت سی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو فائٹر جیٹ کی ڈیل ہوتی ہے نا، یہ صرف ملٹری ڈیلز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ایک پورا پولیٹیکل سینیریو ہوتا ہے، اور آپ اپنے یہ فائٹر جیٹ دنیا کے کسی بھی ملک کو سیل کر کے آپ اس ملک کے اوپر اپنی ایک قسم کی ہیجمنی قائم کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے پاکستان کو امریکہ نے F-16 جہاز سیل کیے اور بعد میں بلیک میل کیا۔ ہم نے تقریباً $685 ملین امریکہ کو پے کیے، لیکن ان کے بدلے میں ہمیں F-16 تو نہیں ملے، ہاں سویا بین ضرور مل گیا۔ اس کے بعد آج پاکستان ایئر فورس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے F-16 کو مزید اپ گریڈ کیا جائے اور ان کے اندر مزید سینسرز اور AESA ریڈارز وغیرہ جو ہیں وہ لگائے جائیں، لیکن اگر امریکہ نہیں
چاہے گا تو ہم اپنے F-16 کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے یہ جو فائٹر جیٹس کی ڈیل ہوتی ہے نا، اس کے اندر ملٹری اینگل انوالو نہیں ہوتا، اس کا ایک بیسیکلی پولیٹیکل اینگل بھی ہوتا ہے جو میرے خیال سے ملٹری ریکوائرمنٹ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. اگر چائنا ارجنٹینا کو JF-17 تھنڈر جہاز سیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ارجنٹینا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے چائنا کے کیمپ میں چلا جاتا. لیکن امریکہ نے اسی چیز کو بھانپتے ہوئے کہ میرے بیک یارڈ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ملک ارجنٹینا وہ چائنا کے کیمپ میں نہ چلا جائے، امریکہ نے ارجنٹینا کو اپنے F-16 جہاز جو ہیں وہ سیل کر دیے. اب یہ F-16 جہاز انتہائی زیادہ پرانے ہیں. اب اس ویڈیو کے شروع میں جو میں نے آپ کو یہ تصویریں دکھائی تھی پرانے F-16 کی، ارجنٹینا کو جو یہ F-16 ملنے جا رہے ہیں ان کے اندر سے 6 بلاک 10 کے اور 32 بلاک 15 کے ہیں. یعنی کہ جو پہلے پاکستان ایئر فورس کو F-16 جہاز ڈیلیور کیے گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا وہ بلاک 15 کے تھے. ارجنٹینا کو ان سے بھی پرانے F-16 جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، یعنی کہ بلاک 10 کے F-16 دیے جا رہے ہیں. 6 F-16 ایسے ہوں گے جو ڈنمارک ان کو ڈیلیور کرے گا، وہ بلاک 10 کے ہیں، اور باقی 32 F-16 ایسے ہوں گے جو بلاک 15 کے ہیں. وہی بلاک 15 جو انیشلی طور پہ پاکستان ایئر فورس نے حاصل کیا تھا. یہ 80s کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، ارلی 80s کی. اور ارلی 80s اور آج جو ہے وہ تقریباً 40-45 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. تو امریکہ نے ڈنمارک سے 45 سال پرانے ٹیکنالوجی والے F-16 جہاز لیے ہیں اور ارجنٹینا کو سیل کر دیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے ارجنٹینا کی ایئر فورس کا کیا بنے گا؟ وہ F-16 جو 45 سال پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. JF-17 تھنڈر کا ایون جو بلاک 1 ہے وہ بھی ان سے ہر لحاظ سے اچھا ہے، لیکن پھر بھی امریکہ نے اپنے بیک یارڈ کے اندر چائنا کو نہیں گھسنے دیا. اس نے ارجنٹینا کو چائنا کے کیمپ میں نہیں جانے دیا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ارجنٹینا کے حالات بہت برے ہیں، اس کی انفلیشن جو ہے وہ بہت اوپر جا چکی ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ نے ارجنٹینا کو ایک ایسا پیکج تیار کر کے دیا جس کے اندر اس کو 38 F-16 جہاز ملیں گے انتہائی کم قیمت میں. تقریباً $338 ملین کے یہ F-16 ہوں گے. اب آپ سوچیں 38 F-16 جہاز صرف $338 ملین کے، یہ تقریباً $8-9 ملین کا ایک F-16 پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو 4 P-3C اورین جہاز امریکہ دینے جا رہا ہے ارجنٹینا کی نیوی کو یا ایئر فورس کو، جو بھی اس کو آپریٹ کرے گی، وہ $108 ملین کے ہیں. صرف $25 ملین کا ایک P-3C اورین جہاز وہ دینے جا رہے ہیں. تو ارجنٹینا کی ایئر فورس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ بڑی تعداد کے اندر F-16 ڈیلیور ہو جائیں گے، لیکن یہ F-16 کسی طرح سے بھی JF-17 تھنڈر کا مقابلہ نہیں کرتے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے کچھ F-16 تو ایسے ہیں جو کہ بلاک 10 کے ہیں، اور پاکستان ایئر فورس نے انیشلی جو F-16 پرچیز کیے تھے وہ بلاک 15 کے تھے. تو ان سے بھی پرانے F-16 جو ہیں وہ ارجنٹینا کو ڈیلیور کیے جائیں گے. تو ان کے اندر سے کیا نکلے گا؟ اور اس ڈیل کے اوپر ارجنٹینا کے سب سے بڑے ایڈورسری یونائٹڈ کنگڈم نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، اور اس نے بھی امریکہ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ F-16 دے دیں. اگر کل کو برٹن اور ارجنٹینا کی کوئی اسکرمش ہوتی ہے، کوئی کانفلکٹ اٹھتا ہے، تو اتنے پرانے F-16 کے ساتھ کبھی بھی ارجنٹینا اپنے ملک کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا، فاکلینڈز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا. اور یہ جو 4 P-3C اورین جہاز دیے جا رہے ہیں ارجنٹینا کو، ان میں سے صرف ایک ایسا ہوگا جس کے اوپر اینٹی سب مرین وارفیئر والے ایکوپمنٹس جو ہیں وہ لگے ہوں گے. باقی 3 صرف سرویلنس اور ریکونیسنس کر سکیں گے. صرف ایک ایسا ہوگا جو کہ ٹورپیڈوز وغیرہ جو ہے وہ فائر کر سکتا ہے. تو ایک جہاز سے آپ کتنا بڑا ایریا جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں اور کتنی دیر کے لیے کور کر سکتے ہیں. ارجنٹینا کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو ارجنٹینا کی جو کوسٹل لائن ہے وہ بہت بڑی ہے. ارجنٹینا کا جو سمندر کے ساتھ ایریا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. تو یہ بالکل پینٹس دیے ہیں ارجنٹینا کو امریکہ نے، لیکن اس نے کوئی ایسی ڈیل ان کے ساتھ کی ہے کہ چائنا کو اس نے اس سے باہر کر دیا، اور اپنی ہیجمنی امریکہ نے ارجنٹینا کے اوپر برقرار رکھی ہے. چائنا کو اس نے اپنے بیک یارڈ کے اندر گھسنے نہیں دیا. اب پتہ نہیں ارجنٹینا نے کس طرح سے یہ F-16 ایکسپٹ کر لیے ہیں، کیونکہ ان میں سے 6 ایسے ہیں جو کہ بلاک 10 کے ہیں. بلاک 10 انتہائی پرانا F-16 ہے، اور 32 جو ہیں وہ بلاک 15 کے ہیں. بلاک 15 وہ F-16 ہے جو 80 کی دہائی میں پاکستان ایئر فورس نے امریکہ سے حاصل کیے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایکٹیو ریڈار ہومنگ والے میزائل بھی فائر نہیں کر سکتے تھے. ان کے اندر ایک میرا خیال ہے MFD لگی ہوتی تھی، وہ بھی مونوکروم ہوتی تھی. کلرڈ MFDs ان کے اندر نہیں لگی ہوتی تھی. اگر آپ ان کے کاکپٹ دیکھیں اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ وہ ایڈوانس جہاز تھے، لیکن آج 2023 کے اندر یہ F-16 بالکل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکارہ ہے. لیکن پھر بھی امریکہ یہ ڈیل سائن کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور چائنا کو اپنے بیک یارڈ میں انٹر ہونے سے اس نے روک دیا. تو دوستو یہ تھی ایک ویڈیو، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.